بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، حقوق اللہ جتنے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، جن میں سب سے پہلا کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اعمال صالحہ میں ان تمام چیزوں پر عمل کرنا اور برائیوں سے پرہیز کرنا حقوق اللہ کہلاتا ہے۔ اور کلمہ طیبہ کے بعد جو سب سے افضل عبادت ہے حقوق اللہ میں، وہ نماز ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہر برائی، ہر بے حیائی سے نماز بچاتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اور حضور نے فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، اور ایمان کی جو علامت ہے وہ نماز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ سب لوگ سنتے رہتے ہیں کہ جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ بندے سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ نماز کا حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 برس کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو، حتیٰ کہ ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ حضور بتا رہے ہیں کہ اپنی اولاد کی، اپنے خاندان کی تربیت کس طرح کرنی ہے، کہ جب تمہارے بچے 7 سال تک ہو جائیں، 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو پیار کے ساتھ، 3 سال ان کی تربیت کرو۔ پھر تمہارے بچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں مارو، مار کر انہیں نماز پڑھاؤ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں کہ انسان جب اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنی انوار و تجلیات سے نوازتا ہے، اس پر اپنی انوار و تجلیات کی، اپنے کرم کی بارش اس پر کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نمازی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب سبحانک اللہم پڑھتا ہے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے کہ اے رب تو پاک ہے، تو سب سے عظیم ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو اسے تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ اور جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اسے تمام انسانیت اور تمام جنات، جتنی بھی ان کی تعداد ہے انسانوں کی، جنات کی، اس کے برابر اس کو اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جب سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے کہ اے رب تو اعلیٰ ہے، تو پاک ہے، تو اللہ اسے اللہ کی راہ میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب وہ سلام پھیرتا ہے، نماز سے فارغ ہوتا ہے، سلام پھیرتا ہے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں وہ داخل ہو جائے۔ اللہ رب العزت کس قدر اپنے بندے پر اپنی انوار و تجلیات اور ہر قسم کے اللہ رب العزت جنت کے دروازے اس کے لیے کھول رہا ہے کہ اے بندے میرے پاس آ، تم میری بارگاہ میں جھکو۔